وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون، یعنی مواشی اور بیٹوں اور باغوں اور چشموں سے تمہاری امداد کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھ کو تمہارے حق میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، وہ لوگ بولے کہ ہمارے نزدیک تو دونوں باتیں برابر ہیں، خواہ تم نصیحت کرو خواہ تم نصیحت نہ کرو۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ الشعراء کی آیات مبارکہ 133 134 135 اور 136 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارا گزشتہ دروس میں قوم عاد کا ذکر شروع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس نے ان کو دعوت دی اور بار بار کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ نے تمہیں اتنا مال و دولت دیا ہے، مواشی دیے ہیں، بیٹوں سے نوازا ہے، تمہارے پاس باغ اور چشمے ہیں، تمہیں ہر قسم کی آسودگی مہیا ہے۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کی طرف سے سخت عذاب نازل نہ ہو، اس لیے وقت ہے کہ سنبھل جاؤ۔ اس میں تمہاری بہتری ہے اور اس میں تمہاری کامیابی ہے، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تم آخرت میں عذاب جہنم سے بچ جاؤ۔ تو اس قوم نے، وہ ہٹ درم قوم، وہ ضدی قوم جس میں صرف چند لوگ ایمان لائے تھے، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اے ہود علیہ السلام، تم ہم ان باتوں سے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ نصیحت کرو، یہ برابر ہیں، ہم تیری بات نہیں مانتے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کی انعامات اور احسانات کی یاد دلائی، بار بار دلائی، اور فرمایا کہ اللہ نے تم کو ہر طرح کی وسعت اور فراخی دے رکھی ہے، اولاد کی کثرت، مال و دولت کی کثرت، مویشیوں کی کثرت، جانوروں کی وسعت، طرح طرح کے باغات، طرح طرح کی فصلیں، طرح طرح کے میوہ جات، اور اس طرح چشمے جو زمین سے پھوٹتے ہیں، جن کا پانی میٹھا ہے، جن کو تم استعمال کرتے ہو، جن سے تمہاری کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، جس سے تمہاری زمینیں سیراب ہوتی ہیں، پھر یہ لہلہاتی کھیت، ان سے یہ اللہ نے تمہیں اتنی آسودگی دی ہے، شکر ادا کرو اور اللہ میری بات مان لو، شرک کو چھوڑ دو، برائیوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ والے بن جاؤ، ایک اللہ کو اپنا معبود مان لو۔ لہذا اس اللہ سے ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر غیبی گرفت ہو جائے۔
تم اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ، تمہیں کہیں سخت عذاب جکڑ نہ لے۔ اتنا تو سوچو یار، یہ سب سامان تم کو کس نے دیے ہیں؟ یہ آسودگیاں، یہ خوشحالیاں، یہ خوشیاں، یہ رونقیں، یہ کس نے دیے ہیں؟ کیا اس منعم حقیقی کا یہ سب سامان تم کو اللہ نے نہیں دیا؟ اس منعم حقیقی کا تمہارے ذمہ کیا کوئی حق نہیں؟ کیا اللہ کا تم پر کوئی حق نہیں؟ جو تمہیں نیست سے ہست میں لایا، جس نے تمہارے رزق کے لیے اتنے تمہیں فراوانیاں عطا کی، اگر تمہاری یہی شرارت رہی، یہی سرکشی رہی، تو پھر مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں پہلی قوموں کی طرح تم بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ، جیسا کہ تم سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عذاب میں گرفتار ہوئی، اور اس طرح طوفان نوح نے انہیں دنیا میں نیست و نابود کر دیا۔ غرض حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی نصیحت کا حق ادا کر دیا، مگر ان تمام نصیحتوں، تمام تبلیغ و دعوت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے جواب میں قوم اللہ کے پیغمبر کو یہ جواب دیتی ہے کہ یہ تمہارا نصیحت کرنا، یہ تمہارا نصیحت نہ کرنا ہم دونوں کے لیے برابر ہے، یعنی تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم تمہاری باتیں نہیں مانیں گے۔ یہ دونوں باتیں ہمارے لیے برابر ہیں۔ یہ تمہارا آواز ایک داستان پارینہ ہے، اس میں کوئی ہمارے ہاں تمہاری اس آواز کی کوئی اہمیت نہیں، تمہارے اس دعوت کی کوئی اہمیت نہیں، تمہاری اس تبلیغ کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ تسلی دی جا رہی ہے کہ گزشتہ لوگوں کا بھی یہی دستور تھا، ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا، ان کا بھی یہی مشن تھا، ان کی بھی یہی سوچ تھی کہ وہ بھی مدعی نبوت ہو کر لوگوں کو یوں کہتے سنتے رہے ہیں کہ جس نے بھی نبوت کی، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ کی توحید کی دعوت دی، تو وہ یوں ہی کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی گئی، ان کو جھٹلایا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئیں، ان کو پریشانیاں دی گئیں، اور ہم مدت سے یہی سنتے چلے آئے ہیں۔ لیکن عذاب جس سے ڈرایا جاتا ہے، نہ پہلے آیا نہ اب آئے گا۔ الغرض جب قوم عاد کی سرکشی اس حد سے پہنچ گئی، انہوں نے نہ صرف آئندہ عذاب کا انکار کیا، بلکہ گزشتہ صحیح واقعات کے عذاب کی بھی تکذیب کی، اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض اور عناد اور انتہائی شرارت اور بغاوت برتی۔ تو پھر اس پاداش میں، پھر اس کے نتیجے میں، پھر جو نتیجہ ہوا وہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو گئے، اور جب وہ وقت آیا، غیرت حق حرکت میں آئی، اور عذاب الہی نے سب سے پہلے خوش سالی کی شکل اختیار کی، اور عاد گھبرائے ہوئے پریشان ہوئے اور عاجز اور درماندہ نظر آنے لگے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کو جوش ہمدردی نے پھر اکسایا، ان کو سمجھایا کہ اب بھی رائے حق ہے، اختیار کر لو۔ لیکن ان بد نصیبوں کی قسمت میں ہدایت نہ تھی،
ان چیزوں کے باوجود بھی انہوں نے آپ کی بات نہ مانی، آپ کی پھر بھی مخالفت کی، تو پھر وہ اللہ کے تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ تو انشاءاللہ اس کے آگے پھر کیا ہوا اس قوم کا، تو انشاءاللہ وہ کل کے درس میں انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم انا نسألك من خیر ما سألك من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ان نیک اعمال کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان جن و انس ہوں مرد عورتیں سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔